میرے پیارے اللہ، میں کچھ عرصے سے ایک خاص دعا مانگتی آئی ہوں۔ دعاؤں کی قبولیت کے متعلق کئی لوگوں کی مختلف آراء سنی ہیں۔ مثلاً دعا کی قبولیت میں دیر تو ہو سکتی ہے، مگر کوئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ تمہارا وقت ضرور آئے گا۔ شاید اللہ کو تمہاری آواز سننا بہت پسند ہوگا۔ وہ جن سے خاص محبت کرتا ہے انہی کو آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری برداشت سے زیادہ نہیں آزمائے گا۔ اور یا یہ کہ ہمیں اس زندگی میں ہر وہ چیز نہیں ملتی جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ آخری والی بات کسی حد تک تکلیف دہ ضرور ہے، مگر شاید یہ بالکل صحیح ہے، یا شاید یہ تمام باتیں ہی درست ہیں۔ ہم جب بھی آپ سے کوئی دعا مانگتے ہیں، آپ وہ کبھی رد نہیں کرتے۔ قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے، یا کسی غیر متوقع صورت میں دعا پوری کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنی ایک خواہش کے پورا ہونے کی دعا کرتا ہے اور جواب میں اس کی کوئی خاص ضرورت پوری کر دی جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر کسی بھی حکمت کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جو ضروری نہیں کہ ہمیں اس وقت سمجھ بھی آئے، لیکن کئی مرتبہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ مجھے اس قابل بنا دیتے ہیں کہ میں کسی زمانے میں مانگی ہوئی دعا کے پر وقت پورا نہ ہونے میں پوشیدہ بھلائی کو سمجھ سکوں۔ میں یہ سمجھ سکوں کہ اس تاخیر کی وجہ سے میرے لیے کسی ایسی چیز کا حصول ممکن ہو سکا جو میرے لیے کہیں بہتر تھی۔ اس تاخیر کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوا کہ اسی دوران میں دعا مانگتی رہی۔ یوں میرا تعلق آپ سے نہ صرف قائم رہا بلکہ مزید گہرا ہوتا رہا۔ قرآن میں بے شمار انبیاء کرام کی بہت خوبصورت دعائیں موجود ہیں۔ ان کو پڑھ کے اور بہت سی باتوں کے ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ہمارا دعا مانگنا کس قدر پسند ہے۔ ان تمام انبیاء کرام کی کئی دعائیں آپ کو کتنی محبوب ہوں گی جو آپ نے ان تمام دعاؤں کو حرف بہ حرف ہم تک پہنچا دیا۔ وہ دعائیں شاید انہوں نے بالکل تنہائی میں مانگی تھی، لیکن آپ کو وہ اس قدر پسند آئیں کہ آپ نے ان کو اپنے حبیب اور ان کی امت تک پہنچایا، تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ عمل خواہ کتنی ہی خاموشی سے کیا جائے، لیکن اگر یقین اور جذبہ شامل ہو تو آپ کے نزدیک محبوب ترین ہے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جب تک میری دعا قبول نہیں ہوتی، آپ کبھی مجھے میری برداشت سے زیادہ نہیں آزمائیں گے۔ یہ وعدہ آپ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ اور ایک اور وعدہ جو ہمیشہ ہمارے لیے بہت تسلی بخش رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مشکلات کے ساتھ راحت بھی دینے والے ہیں۔ لہٰذا ضرورت صرف غور کرنے کی ہے کہ جہاں میری دعا تاخیر سے قبول ہو رہی ہے، وہاں آپ کی بہت سی مہربانیاں میرے لیے پوشیدہ ہیں۔ قرآن ہی میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ دعا قبول ہو جانے پر ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ بہرحال عاجزی اور شکر گزاری کا دامن کبھی نہ چھوڑوں۔ جنہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ہمیں زندگی میں ہمیشہ ہر چیز اپنی خواہشات کے مطابق نہیں ملتی، انہوں نے شاید ایسا مجھے تسلی دینے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر مجھے صبر سکھا دیا۔ اگر آپ سے تعلق مضبوط رہا تو یہ سفر آسانی سے کٹ جائے گا۔ آپ کے وعدے جو قرآن میں جگہ جگہ موجود ہیں، اس سفر کی تلخیوں کو آسان بنا دیتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس زندگی میں انتظار کے کرب میں گزرے ہر لمحے کے بدلے میں کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میرے بہترین خیر خواہ ہیں،